یہ گناہ سے دل میں بولو دل میں نہیں رہتا۔ جب آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور وہ تمام کام کرتا ہے، وہ تمام حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں ان کو پھلانگ لیتا ہے، تو یہ کلمہ دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک ہے، مضبوط اتنا ہے کہ یہ زمین و آسمان کا قرار اس کلمے کی وجہ سے ہے۔ نازک اتنا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سے نکل جاتا ہے، اتنا نازک ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا نہیں کرتا کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، کوئی ایمان والا زنا نہیں کر سکتا۔ لا ایمان لمن لا امانت له، جو خیانت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، کیونکہ وعدہ خلافی گناہ ہے۔ تو انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایمان کیا ہے؟ نکل کے سر پہ آ جاتا ہے، اتنا نازک ہے۔ یہ چھوڑ دیتا ہے اس زمین کو، اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، باہر نکل آتا ہے، زنا کرتا ہے، نکل آتا ہے، دل کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا تجزیہ کرنا ہے، کیا اس کلمے کو ہم نے اپنے دل میں اتارا یا دھکے دے کے باہر نکالا؟ کیا ہم نے اس کلمے کو اپنے دل میں اتارا یا باہر نکال دیا؟ گھر میں رکھا یا باہر نکال دیا؟ چنانچہ توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت آئی، دیہات سے تعلق رکھنے والوں کی ایک جماعت آئی، کچھ ساتھی آئے، آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، ہر ایک کی توجہ میری طرف ہوگی، بات سمجھ آئے گی، اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی نہیں سمجھ آئے گی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی آئے، اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، دیہات سے تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں، دیہاتی آئے کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ کیا کہا؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ مدنی زندگی ہے، ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آئے، یقیناً آپ سمجھیں گے کہ جس پر میرے پیغمبر کی نگاہیں پڑ جائیں تو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ لوگ آئے، آ کر اپنے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے، اللہ کا آسمان، اللہ کا عرش وہی لے، اللہ کے عرش سے وہی آئی، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو لم تؤمنو، کہ ان صحابہ سے، ان آدمیوں سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ عجیب بات تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ، اور اقرار کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ وحی بھیج رہے ہیں۔ توجہ کرنا، میں جو بات کر رہا ہوں اس طرف آؤں گا۔ وہی اللہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کو کہہ دو کہ یہ آنے والی جماعت، یہ اقرار کرنے والی جماعت، یہ کلمہ پڑھنے والی جماعت، لم تؤمنو، ان کو کہو تم یہ نہ کہو ہم ایمان والے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم مسلمان ہیں۔ ایمان والے کیا ہے؟ یا اللہ تیرا کلمہ جو پڑھتا ہے، وہ جس حالت میں پڑھتا ہے کلمہ، اے اللہ تو قبول کرتا ہے، اور ہم تاریخ اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جو بھی آئے جس نے کلمہ پڑھا قبول کیا گیا۔ لیکن یہ صحابہ آئے، یہ چند جماعت دیہات سے تعلق رکھنے والے آئے، انہوں نے آ کر کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ ان کو کہو یہ لفظ نہ بولیں، یہ لفظ نہ بولیں، یہ کہیں تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لے کے آئے ہو۔ آپ میرے نقطے کو انشاءاللہ سمجھیں گے اگر توجہ ہوئی کہ بھائی آج تک تو ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان، ہمیں تو فرق کے نہیں پتہ چلا۔ آج مولوی صاحب کہیں اسلام سے ہمیں باہر نہ کر دیں، اللہ خیری کرے۔ توجہ کرنا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ وحی نازل کر رہے ہیں کہ تم ایمان، کیا جملہ بولو؟ کہا، فرمایا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو
کہ ہم اسلام لائے، ایک تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نماز میں سستی کرتا ہوں، نماز کو مانتا ضرور ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ایمان والے تم نہیں ہو، مسلمان ہو یہ کہہ دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَلَمَّا لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا اس وقت تک تم کیا ہو؟ مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ ابھی اسلام ظاہر سے تعلق رکھتے ہو، بظاہر مسلمان ٹھیک ہے، لیکن مومن، لیکن مکی زندگی کے اندر 13 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بزرگوں میں صدیق اکبر آتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، صدیق اکبر آتے ہیں، کہا یہ اللہ نے وحی نازل کی، اے پیغمبر صدیق اکبر سے کہو کہ یہ لفظ نہ بولے، بلکہ قبول کیا گیا، صدیق کا لقب دیا گیا، یہ سچا ہے، سچا عاشق ہے۔ بچوں میں حضرت علی آئے، قبول کیے گئے، حضرت ابو ذر غفاری آئے، قبول کیے گئے، تمام صحابہ آئے، 40 کچھ عرصے کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، قبول کیے گئے، عثمان ذو النورین آئے، قبول کیے گئے۔ یا اللہ ان سے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا ابھی تم یہ کہو کہ ایمان والے نہیں، یہ کہو کہ اسلام والے، یہ ان سے تو نہیں کہا۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ صحابہ وہ بھی ہیں، صحابہ یہ بھی ہیں، مدینہ میں آ کر کلمہ پڑھنے والے بھی صحابہ، مکہ کے اندر کلمہ پڑھنے والے بھی صحابہ۔ بلال مکہ کے اندر کلمہ پڑھ رہا ہے، اسے تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ کہیں اسلام لائے، ایمان کا بھی نہ کہیں۔ اس لیے میں نے بنیاد میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ کلمہ قیمت مانگتا ہے۔ کلمہ کیا مانگتا ہے بزرگوں؟ کلمہ کیا مانگتا ہے؟ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں، میں جب پیدا ہوا ماں کی گود میں تھا، مجھے کلمہ دیا گیا، قدر نہیں، قیمت نہیں، میں نے ہوش سنبھالا گھر کے اندر، میرے ماں باپ کلمہ پڑھ رہے تھے، قدر نہیں، ویلیو نہیں، میں معاشرے کے اندر آیا، سارے مسلمان کہلانے والے تھے، میں نے کلمے کو پہچانا ہی نہیں، میں نے کبھی کلمے کا ریٹ نہیں پوچھا، کبھی کلمے کی قیمت نہیں پوچھی، اور آج مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ قیمت مانگتا ہے۔ جی میں نے آیت پڑھی، آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان دیہات سے تعلق رکھنے والوں کو کہ تم یہ لفظ بولو کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان۔ تو مکہ کے اندر صحابہ جو ایمان لا رہے ہیں ان کو یہ لفظ نہیں بولا گیا، اس لیے کہ کلمہ کیا مانگتا ہے؟ بولو نا یار، قیمت مانگتا ہے۔ مکی زندگی بڑی سخت تھی، مکہ کے اندر صحابہ کرام بہت مسائل اور تکلیف میں تھے۔ ان مکی زندگی میں وہ صحابہ نے جنہوں نے ابتداءً اسلام کو قبول کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ کلمے کی قیمت کو بھی چکا دیا، ساتھ ساتھ کلمے کی۔ اچھا میں اتنا زور لگا رہا ہوں، آپ کا اتنا بھی لفظ نہیں نکل رہا، اللہ کے بندو آپ بولیں تھوڑا حشاش بشاش ہو، کہ ان صحابہ نے جنہوں نے کلمہ پڑھا مکہ کے اندر، انہوں نے ساتھ ساتھ قیمت بھی ادا کر دی نا۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنی نہیں دی جا رہی، جی حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، حج نہیں کرنے دیا جا رہا، بیت اللہ کے اندر اذان نہیں دی جا رہی۔ حضرت بلال حبشی نے کلمے کی قیمت کو چکا دیا، حضرت بلال نے کلمے کی قیمت کو ادا کر دیا، اور جب بندہ کلمے کی قیمت کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر وہ کلمہ اتار دیتے ہیں۔ بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اتنی گرم ریت کہ اگر کچا گوشت وہاں پر رکھ دیا جائے وہ کھانے کے قابل ہو جائے، اتنی گرم ریت بلال حبشی کو جب لٹایا گیا، اور پھر صرف لٹایا نہیں، ہلنے بھی نہ دیا، اوپر چٹانے اور پتھر رکھ دے،
تاکہ بلال حبشی ہل نہ سکیں. بلال حبشی سے کہا گیا کلمہ چھوڑ دے، بس اس لیے تجھے تکلیفیں اس لیے دے رہے ہیں. کفار نے کہا تجھے اذیتیں اور تکلیفیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تو لا الہ الا اللہ نہ پڑھ، تاکہ تو محمد الرسول اللہ نہ کہے، تو اللہ کے نبی کو نبی نہ مان، تو اللہ کو رب نہ مان. بس جس دن تو یہ کہہ دے گا ہم تجھے چھوڑ دیں گے. بلال حبشی نے وہ گرم ریت برداشت کی، بلال حبشی نے وہ جسم پر وہ گرمی برداشت کی. بلال حبشی کے دل کے اندر وہ کلمہ اتر چکا تھا. کفار نے بڑی محنت کی اس کلمے کو نکالنے کے لیے، لیکن ناکام رہے. تو مکہ والوں نے اپنے کلمے کی قیمت کیا کر دی؟ ادا کر دی. تو اللہ نے ان کے لیے یہ نہیں لفظ بولا کہ تم یہ نہ کہو کہ ایمان والے ہو، بلکہ تم کہو مسلمان ہو. یہ لفظ اللہ نے نہیں بولا. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ ان کے لیے نہیں استعمال ہوا. ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولا گیا، اس لیے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ کلمے کی قیمت ادا کر دی تھی. تو کلمہ کیا معنی